أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر رضا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 256 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے یہاں تک آیت کو اگر ہم پڑھ لیں اور ذرا اپنے اعمال پہ غور کر لیں، پہلے اعمال پہ غور کر لیتے ہیں اور پھر ذرا تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ والی مددگار، دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ رب العزت کی تمام باتیں مانتے ہوئے اللہ سے عشق کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حبیب کی اطاعت کرتا ہے اور ایمان کو اپنے پختہ کر لیتا ہے اس لحاظ سے، تو اس کا دین اسلام ہے، اور یہ دین اس قدر مضبوط ہے جو نہ ساری زندگی چھوٹتا ہے، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ بروز قیامت، کبھی بھی۔ یہ ایسا مضبوط سہارا ہے جو ہر جگہ ہر وقت کام آتا ہے۔ خواہ دنیا کی مشکلات ہوں، رب کو پکارو، ہر سو ہر طرف اللہ ہے۔ جب کچھ نظر نہ آ رہا ہو، ایک وہی ذات، وہی اللہ تو نظر آتا ہے، وہ ذات جو مسلمانوں کو، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اندھیرے سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام میں اگر ہم قدم رکھتے ہیں تو بعض اوقات دیکھا جائے تو شیطان بارہا پھسلاتا ہے، ورگلاتا ہے، اور انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ روحانی اعتبار سے پسماندہ سمجھتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتا ہے، آؤ قرآن پڑھو، دین سیکھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، اس سے اپنے دل کو منور کرو، جو تمہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکال دے گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے نور میں داخل فرما دے گا۔ وہ نور جو تمہارے قلب کو منور کر دے گا، وہ نور جو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ اور پھر بروز حشر بھی تمہاری مدد کرے گا۔ دین اسلام کی پختگی، ایمان کی پختگی یہ ہے کہ مسلمان کا مددگار، مسلمان کا والی ایک اللہ ہے جو تمام بگڑے کام سنوار دیتا ہے اور ہر طرح سے، ہر قسم کی برائی سے بچاتا ہے۔ اللہ مومنوں کے دلوں میں سے ہر قسم کے شکوک و شبہات، کسی بھی قسم کی مسلمان کے دل میں کوئی ٹیڑھا پن ہے یا کوئی دل میں کفر و شرک کا نعوذ باللہ عنصر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے بچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونے دیتا کہ وہ مومن بھی ہے اور دل میں کفر بھی رکھے، نہیں، جو ایمان لے آتا ہے اس کو کفر و شرک سے، بے دینیت سے، ان تمام چیزوں کی اندھیریوں سے، ظلمتوں سے بچا کر ایمان کے نور میں داخل فرما دیتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اور بے شک مومن ہی کا نفع ہے کہ اس کا پروردگار اس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ تو مسلمانوں، آؤ اپنے اعمال پہ غور کریں، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ اس ظلمت سے نکال دے جس ظلمت میں آج ہم ملوث ہیں، جس ظلمت نے ہماری زندگیوں کو تاریک کر رکھا ہے؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کے اجالے میں داخل ہو جائیں؟ اپنے اعمال کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا میرے اور آپ کے عمل ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب جائیں؟ اللہ تو بلا رہا ہے، وہ ایمان والوں سے محبت فرما رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ، میں تمہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکال کے ایمان کے نور کی طرف لے جاؤں گا۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دوسری طرف اگر کفر کا ذکر کیا جائے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اب کفر کے دھاگے کی بات کی جا رہی ہے۔ کفر اتنا کمزور دھاگا ہے کہ دنیاوی بلاؤں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جو دنیا میں ساتھ نہیں دیتا، یہ جو معبود خود سے بنا رکھے ہیں، بتوں کی عبادت، گائے کی، سورج کی، وہ دنیا میں ان کے کسی کام نہیں آتے، تو پھر موت کے وقت قبر میں، حشر میں یہ جھوٹے باطل معبود ان کے کس کام آئیں گے؟ جہاں مومنین کے ایمان کی پختگی اللہ کی عبادت میں ہے، وہاں پر یہ جو کافر ہیں، منکر خدا ہیں، اللہ کے منکر ہیں، یہ تو یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے نا کہ ان کے حمایتی شیطان ہیں، یعنی یہ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کی پیروی میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے شیطان کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا ہے۔ کفار کے حمایتی کون ہیں؟ جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ کفار سمجھتے ہمارے حمایتی کون ہیں؟ یہ جو شیاطین ہیں، جو کہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ پیروی کر رہے ہیں ان شیاطین کی۔ بت اور وہ سردار ہیں جو انہیں ایمان اور جو دلیل، جو یقین، جو مستحکم یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن نازل ہو رہا، ان تمام ایمان کی روشنی اور قرآن کی روشنی اور اطاعت وغیرہ سے ہٹا کر یہی شیطان، یہی جو دنیا کے وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں، وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ایمان و اطاعت کی روشنی سے ہٹا کر کفر اور طغیان، سرکشی کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اور پھر انجام بھی بتایا گیا۔ انجام کیا ہے؟ کہ یہ کفار اور ان کے سردار شیاطین سارے ہی جہنمی ہیں، ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ اللہ کا مومنین پر خاص اور خاص فضل یہ ہے کہ ہر مومن بالآخر برے عقائد، گندے رسم و رواج، فاسد خیالات سے نکل ہی آتا ہے، اور اس کا ایمان اسے ہر قسم کی تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے کافر کو، تو اس کا ہر قدم ہی برائی کی طرف پڑتا ہے، اور دن بدن وہ گمراہ سے گمراہ تر ہوتا جاتا ہے، اور یہ گمراہی اسے، اس کے تمام برے اعمال اسے ظلمت یعنی اندھیریوں کی طرف لیتے جاتے ہیں، اور یہ ظلمت اس کے دل میں، اس کی زندگی میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک ہمیشہ کے لیے یہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمیشگی کی گمراہی کا عذاب بھی اسی آیت میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ ایمان کو چھوڑتے ہیں، روشنی کو چھوڑتے ہیں، سنت نبوی کو چھوڑتے ہیں، آیت قرآنی کو چھوڑتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو چھوڑتے ہیں، مراد انہوں نے روشنی کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، تو پھر انجام کیا ہوا کہ یہ اندھیریوں میں چلے گئے، ظلمتوں میں چلے گئے، اور ایسی ظلمت، ایسی اندھیری جو انہیں نہ دنیا میں فائدہ دے گی نہ آخرت میں، اور پھر جب آخرت کا دن آئے گا، روز حشر آئے گا، تو یہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے صدقے سے میرا مولا پاک ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔
مولا پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ تیرا دین ہی برحق ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یہ چیز پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ جو تیرے قرآن میں آیات ہیں برحق ہیں، ہم تمام پر ایمان لاتے، تمام پر یقین رکھتے اور تمام احکامات پر عمل کرنے کی آج سے نیت کرتے ہیں، ہمیں اس نیت پر استقامت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔